اہتمام ہے تقوی کا اور طہارت کا اور بزرگان دین اور صوفیہ اور مشائخ چشت کے پاس کہ وہ ریاکاری سے کس قدر بچتے ہیں کہ وہ یہ تک سائل کو پوچھنے والے کو روزدار سے یہ نہیں پوچھنے کی اجازت دیتے کہ آپ روزے سے ہیں کہ نہیں، کہ اگر وہ دکھاوا کرنے والا ہوگا تو سب مجمع عام میں کہے گا کہ میں تو روزے سے ہوں، شیخ کے آستانے پر آیا ہوں اور کھانا نہیں کھا رہا ہوں، تو اس کے اوپر سے ریا گزرے گی، ریاکاری گزرے گی، لوگوں کو دکھاوا کرے گا وہ کہ میرا روزہ ہے۔ تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین حضرات، فائد الفاظ شریف کا یہ سلسلہ دروس درمیان میں منقطع ہوا، دعا کریں کہ استقامت کے ساتھ ہم پوری فوائد الفاظ شریف آپ کے سامنے مکمل کریں، اور جو بیچ میں انقطاع آتا ہے وہ اب نہ آئے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم مجلس نہم نوی مجلس آپ کے سامنے پڑھنا ہے، سماعت فرمائیے۔ پنجم دہم ماہ ذوالقعدہ سنہ مذکور دولت پائے بوس حاصل شد، فرمود کہ چه گناہ است کہ امروز آمدی یعنی نوبت آدینہ مقرر بود۔ اسی سال ماہ ذوالقعدہ کے 10ویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ ارشاد ہوا کیا بات ہے، آج کیسے آ گئے، یعنی معمول تو جمعے کا تھا، بندہ عرض داشت کرد کہ ای سعادت امروز مساعدت نمود، ہر وقت کے دولت روئے نمایت، ہر آئینہ سعادت پائبوس حاصل شد، فرمود نیکو کردی اور ہر چیز از غیب آید نیکو باشد۔ جب بھی پھر حضرت فرماتے ہیں یعنی مصنف صاحب کتاب امیر حسن اللہ سجزی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب بھی قسمت یاوری کرتی ہے قدم بوسی کی سعادت میسر آ جاتی ہے، فرمایا اچھا کیا، جو بھی غیب سے آتا ہے اچھا ہوتا ہے۔ یعنی صاحب کتاب جو مصنف کتاب ہیں ان کا معمول تھا کہ ہر جمعرات کو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو جاتے تھے، اور اس وقت معمول کے خلاف ایک دن آپ محبوب پاک کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے سوال کیا کہ آج کیسے غیر معمولی وقت پر آپ کا آنا ہوا ہے، تو اس کا آپ جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ جب بھی ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور قدم بوسی کریں تو اس پر حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی غیب سے چیز آتی ہے اسے اچھا شمار کریں، وہ نیکی والی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے۔ بعد از آن سخن در اثر صحبت افتاد، فرمود کہ صحبت را اثر قوی است۔ اس کے بعد صحبت کے اثر کا تذکرہ آیا، فرمایا کہ صحبت کا اثر قوی ہوتا ہے۔ بعد از آن در ترک دنیا، فرمود و در اثناء آن بر لفظ مبارک راند کیست کہ از سر خسیسی بنا خواست کہ اورا چیزی شریفی اقدام نہ کرد۔ اس کے بعد صحبت کے اثر کا تذکرہ آیا، فرمایا کہ صحبت کا اثر قوی ہوتا ہے۔ پھر ترک دنیا پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ کون ہے جس نے گھٹیا چیز کو نہ چھوڑا اور اعلیٰ چیز اس تک خود نہ پہنچی ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی ترک دنیا کے حوالے سے محبوب الہی اور مشائخ چشت اور جملہ صوفیاء بڑی مضبوطی کے ساتھ کاربند تھے، اور ترک دنیا پر بار بار اس کی آپ پیچھے تشریحات بھی ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ پھر سے آپ نے ترک دنیا کے حوالے سے گفتگو فرمائی اور یہ کہا ہے کہ ترک دنیا جب آپ کریں گے تو آپ کو حصول عقبہ ہوگا، حصول مولا ہوگا، اور یہی سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ جب کوئی خسیس چیز جاتی ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نیک چیز، اچھی اور شریف چیز آپ کو عطا فرماتا ہے۔ یہ اس مجلس کا خلاصہ ہے۔ مجلس دہم 10ویں مجلس سے شنبہ 5 دہم ماہ مذکور سعادت پائبوس حاصل شد، جمیع از عزیزاں چو مولانا وجیہ الدین پائلی و مولانا حسام الدین حاجی و مولانا تاج الدین یارے و مولانا جمال الدین و یاران دیگر حاضر بودند۔ اس مہینے کی 15ویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ عزیزوں کی ایک جماعت جیسے مولانا وجیہ الدین پائلی، مولانا حسام الدین حاجی، مولانا تاج الدین یار اور مولانا جمال الدین اور دوسرے مرید حاضر تھے۔ تاہم پیش آورند فرمود ہر کے صائم نیست بخورت
بیشتری از آن جمع چو ایام 20 بود صائم بودند بعد از آن طعام نزدیک 2 سے کس کے روزہ نہ داشتہ بودند فرستاد۔ کھانا سامنے رکھا گیا، ارشاد ہوا جس کا روزہ نہ ہو کھانا کھائے۔ ایام 20 کی وجہ سے اس مجمع کے اکثر لوگ روزے سے تھے۔ اس کے بعد کھانا ان 2-3 آدمیوں کے پاس بھیج دیا گیا جو روزے سے نہ تھے۔ بعد از آگا بر لفظ مبارک ران کہ چو عزیزاں برسن تام پیش باید آورد و کسے را نہ باید پرسید کہ تو صائمی زیرا کہ اگر صائم نہ خواہد بود خود خواہد خورد و حکمت در آن چیز کہ نہ پرسید کہ تو صائم زیرا کہ اگر بگویت کہ صائمم ریا را تداخلی باشد۔ اس وقت زمان مبارک سے یہ فرمایا کہ جب عزیز آئیں تو کھانا سامنے رکھنا چاہیے، مگر کسی سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ تم روزے دار ہو، کیونکہ اگر روزے سے نہ ہوگا تو خود کھا لے گا، اور یہ نہ پوچھنے میں کہ تم روزے سے ہو کیا حکمت ہے، یہ کہ اگر وہ کہے گا کہ میرا روزہ ہے تو دکھاوے کا دخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر صائم مردی باشد راسخ و صادق کے ریا را بر او گزر نہ باشد گوید آری صائمم حالی طاعت او را در دفتر علانیہ نویسن، اور اگر گوید صائم نعم درو گفتہ باشد، اور اگر ساکت شود استحکار سائل کردہ باشد۔ اور اگر وہ روزے دار ایسا پکا اور سچا مرد ہو کہ دکھاوے کا اس پر گزر ہی نہ ہوا ہو، اور پھر وہ کہے کہ میرا روزہ ہے، تو اس کی طاعت حالی علانیہ دفتر میں لکھی جائے گی، اور اگر کہے کہ میرا روزہ نہیں ہے تو جھوٹ بولنا ہوگا، اور اگر خاموش رہے تو پوچھنے والے کی تحقیر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے اس مجلس دہم کا 10ویں مجلس کا کہ 3-4 حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یاران اور آپ کے مریدین میں سے ایک حلقہ آپ کے پاس آیا، تو مشائخ چشت کا یہ زمانے طویل سے اور اپنے اسلاف سے پیران سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ طعام و اطعام اور لنگر کا، اور بڑے وسعت کے ساتھ مشائخ چشت نے لنگر ہر خاص و عام کے لیے پیش کیا ہے، اور آج بھی یہ خانقاہوں میں مشائخ چشت کی خصوصی طور پر، یوں تو جملہ صوفیہ کے پاس طعام و اطعام کا اہتمام رہتا ہے، لیکن مشائخ چشت کے پاس خصوصی طور پر ہر خانقاہ میں لنگر کا بڑے دل کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے، آنے والے زائرین کے لیے، عشاق کے لیے، مریدین کے لیے، طلباء کے لیے۔ تو اسی جو معمول تھا خانقاہ میں کھانا لگایا گیا، تو جن کے نام آئے مولانا سام الدین حاجی، مولانا تاج الدین، مولانا جمال الدین وغیرہ، تو ان میں اکثر حضرات جو تھے وہ ایام 20 کے روزوں سے تھے، یعنی انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اور جن لوگوں کے روزے نہ تھے ان لوگوں نے کھانا کھایا۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات پہنچی کہ کھانا لگایا گیا، اور کھانا لگانے والے نے ان حضرات سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے روزے تو نہیں ہیں؟ تو چند لوگوں نے منع کر دیا اور چند لوگوں نے کہا کہ ہمارے روزے ہیں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کھانا آپ لگائیں تو آپ یہ نہ پوچھیں کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں۔ جس کا روزہ نہ ہوگا وہ کھانا کھا لے گا، اور جس کا روزہ ہوگا وہ کھانا نہیں کھائے گا۔ یعنی آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون روزدار ہے کون روزدار نہیں، کھانا سب کے لیے عام طور پر دسترخوان وضع کیا جائے، اور یہ خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ صائم یعنی روزدار جو ہو اس سے نہ پوچھا جائے کہ آپ روزدار ہو کہ نہیں۔ اتنا اہتمام ہے تقوی کا اور طہارت کا اور بزرگان دین اور صوفیہ اور مشائخ چشت کے پاس کہ وہ ریاکاری سے کس قدر بچتے ہیں کہ وہ یہ تک سائل کو، پوچھنے والے کو، روزدار سے یہ نہیں پوچھنے کی اجازت دیتے کہ آپ روزے سے ہیں کہ نہیں، کہ اگر وہ دکھاوا کرنے والا ہوگا تو سب مجمع عام میں کہے گا کہ میں تو روزے سے ہوں، شیخ کے آستانے پر آیا ہوں اور کھانا نہیں کھا رہا ہوں، تو اس کے اوپر سے ریا گزرے گی، ریاکاری گزرے گی، لوگوں کو دکھاوا کرے گا وہ کہ میرا روزہ ہے، تو اس لیے نہ پوچھا کرے بہتر ہے۔ اور اگر وہ سچا اور پکا اور راسخ اور صادق مرد ہے
یعنی اس کے اوپر ریاکاری کا کوئی عمل اور دخل نہیں ہے، وہ صرف خالصتاً لوجہ اللہ روزہ رکھا ہے اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں رکھتا ہے، تو آپ اس سے پوچھ لیں گے تو علانیہ دفتر جو ہے اس کے نیک اعمال کے اوپر، جو نیک اعمال جس میں لکھے جاتے ہیں، ان علانیہ دفتر میں اس کی نیکی لکھ دی جائے گی۔ بہرحال یہ نیکی پھر بھی علانیہ دفتر میں ہوگی، سری دفتر میں نہیں ہوگی۔ پوچھنے کے باعث جواب دینے والا سائن جواب دے گا، اس لیے علانیہ دفتر میں لکھ دی جائے۔ اور دوسری طرف یہ بھی آپ فرماتے کہ اگر وہ نیک ہے، صادق ہے، اپنے ریاکار نہیں ہے، لیکن اگر جھوٹ بول دے کہ میں روزے سے نہیں ہوں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ اور اگر سوال کرنے والے کو منع کر دے، جھوٹ بول دے یا اس کا جواب نہ دے تو پھر یہ استحقار سائل ہوگی، یعنی پوچھنے والے کی لیے جو ہے یہ شرمندگی کا باعث بنے گا۔ تو یہ دیکھیے آپ اس سے یہ کتنی چھوٹے یہ بالکل زمینی اور سطحی آداب ہیں، بڑے چھوٹے آداب ہیں، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے مستنبات ہے، اور یہ صوفیاء کی زندگی کا معمول رہا ہے کہ ان چھوٹے آداب کو انہوں نے اپنی خانقاہوں میں ملحوظ رکھا اور آنے والوں کو بھی اس کی تلقین و تربیت دی۔ اس وجہ سے صوفیاء اعظام جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی سے چھوٹی سنت، چھوٹے سے چھوٹے آداب جو آپ سے منقول ہیں، اس پر پوری زندگی عمل پیرا رہتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس نیکی اور اس نیت اور اس عمل کی بنیاد پر انہیں یہ مرتبہ عطا فرماتا تھا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ریاکاری کی کتنی مذموم تشریح کی ہے، کیا مذموم گنوایا ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے، اور کتنے خوبصورت انداز میں لنگر کی اور دسترخوان کی اور طعام و اطعام کی تعریف بھی کی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی اپنے مشائخ کے نقش قدم کی اتباع کاملہ عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ، الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔